ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو اسٹڈی ہے وہ گھر بیٹھ کر بڑے آرام و سکون سے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے ایک نظم وحدانیت کے عنوان سے شروع کر رکھی ہے۔ اس کے پہلے جو 5 اشعار ہیں ان کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آخری 2 شعروں کو آج ہم دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 6: مثل مجنوں کے ہوں جنوئے ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ مثل حرف تشبیہ بھی ہے کی مانند، اور مجنوں دیوانہ بطور تلمیح ہے مجنوں، اور کیس کی طرف اشارہ ہے۔ جنوں ساما یعنی کہ جنوں دیوانہ پن۔ میرا پیکر جسم، گناہ ویسے ایسے نہیں لکھا جاتا، یہ شعری ضرورت کے تحت اس کو شارٹ کیا گیا ہے۔ گناہ میں ڈوبا یعنی کہ غرق۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، میں مجنوں کی طرح تیرا دیوانہ ہوں، مگر میرا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ شعر تلمیح کا شعر ہے اور شاعر نے تلمیح کا سہارا لے کر اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو مجنوں لفظ آ رہا ہے یہ بطور تلمیح کیا رہا ہے؟ تو مجنوں جس کو کیس بھی کہا جاتا ہے، عرب قبیلہ بنو عامر سے تعلق تھا مجنوں کا، اور ایک عورت جس کا نام لیلا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل سیاہ رنگ تھا، اس سے عشق کر بیٹھا اور پھر اس کے عشق کے اندر دیوانہ ہو گیا اور اپنا آپ کھو بیٹھا۔ کبھی اپنے کپڑوں کو چاک کر کے گلیوں میں، صحراؤں میں، بازاروں میں، بیاباں میں گھوما کرتا تھا اور لیلا لیلا کی رٹ لگایا کرتا تھا۔ شاعر نے تلمیح جو استعمال کی ہے وہ مجاز کی استعمال کی ہے۔ مجاز کے پردے میں وہ عشق حقیقی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں شعر کو: مثل مجنوں کے ہوں جنوئے ساما، اے اللہ تعالیٰ میری مثال بھی کیس جیسی ہے، جیسے کیس جو تھا وہ مجازی عشق میں اپنے آپ کو غرق کر چکا تھا اور دیوانہ ہو گیا تھا۔ تو اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میں تیرے عشق حقیقی میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اے اللہ، میری مثال بھی بالکل مجنوں کی طرح کی ہے، لیکن فرق اتنا ہے مجنوں جو تھا وہ دنیاوی عشق میں مبتلا تھا، لیکن اے اللہ میں تیرے عشق حقیقی میں تیری ذات کے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، اور تیری ذات کے ساتھ عشق کرنے کے بعد میری حالت بھی دیوانوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے دیوانے اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، تو میں جب بھی تیری یاد کے اندر مگن اور مصروف رہتا ہوں تو میں بھی اپنا آپ کھو بیٹھتا ہوں۔ دوسرے مصرعے کے اندر شاعر کہتا ہے: میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ پیکر جسم، یعنی کہ دراصل جو شاعر بات کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرا جو جسم خاکی ہے، وہ جسم جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ سارا کا سارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس دنیا میں آیا ہے تو گناہوں سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو وہ شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ، ساری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلتا رہا، اور یوں میں مسلسل گناہوں کے اندر ڈوبا رہا، غرق رہا، لیکن اے اللہ بے شک میں گناہوں کے اندر غرق ہوں، میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اب میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو بڑا غفور الرحیم ہے اور تو معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا جو ترجمہ ہے: ندامت گناہ کا کفارہ ہے، کہ جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے اپنے گناہوں کے اوپر
تب ہی سے وہ اپنے خدا سے مغفرت کی معافی مانگتا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں ساری زندگی میں ساری کی ساری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبا رہا ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے حوالے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اے اللہ، بے شک میرا جو جسم خاکی ہے وہ گناہوں کے اندر غرق ہو چکا ہے، لیکن میں پھر بھی تیرا دیوانہ ہو چکا ہوں اور میں تجھ سے دیوانوں جیسا عشق کر بیٹھا ہوں۔ سادہ سی زبان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ، میں تیری ذات سے عشق کر بیٹھا ہوں، بے شک میرا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں تیری ذات کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور تجھ سے ملنے کا طلبگار ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز طلباء، اس میں حوالے کے شعر دیکھیں۔ میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں، دوسرا مصرع، جیسے لیلی کے عشق میں مجنوں۔ ایک اور شعر، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، دوسرا مصرع، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ ایک اور شعر، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دوسرا مصرع، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ تو بڑھتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے، دوسرا مصرع، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود یہ کہ، یعنی کہ اس ساری باتوں کے باوجود پر ہوں، بھرا ہوا ہوں عصیاں گناہوں سے، تیری رحمت سودا خواہش یا پھر جنون بھی نکلتا ہے، اور امیدوار بھی اس کا ایک مطلب نکلتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں گناہوں میں غرق ہوا ہوں، گناہوں سے میرا جو جسم ہے وہ گناہوں سے پر ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، لیکن اے اللہ، اس سب کے باوجود میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا خواہش مند ہوں، اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ شاعر نے انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود میرا جو جسم خاکی ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان پوری دنیا کے سامنے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پروردگار کے حضور بیٹھتا ہے، اپنے رب کے سامنے بیٹھتا ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے اور اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے حضرت انسان، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک لگا دے، بھر دے پوری زمین کو اپنے گناہوں سے، اور پھر میرے پاس ایک بار آ جا اور سچے دل سے توبہ کر لے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو جسم ہے وہ گناہوں سے بھر چکا ہے، لیکن اے اللہ، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ مجھے تیری رحمت کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اے حضرت انسان، جب تم سچے دل سے مجھ سے توبہ کرتے ہو، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو خدا کے پاس اگر مغفرت کے لیے جانا ہے تو ندامت کا ایک آنسو جو ہے وہی بہت بڑا ہوتا ہے۔
انسان کے لیے موت سے پہلے پہلے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ انسان مرنے سے پہلے کسی بھی وقت اپنی سابقہ گناہوں کی اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو خدا اس کی توبہ سنتا بھی ہے اور اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے اور وہ سب کو بخشنے والا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو جسم خاکی ہے وہ گناہوں سے بھر چکا ہے، لیکن بے شک اس گناہوں سے بھرے ہوئے جسم کے ساتھ اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں تیری رحمت کی خواہش کرتا ہوں۔ تو اس میں حوالے کے شعر دیکھیں، ایسا ستار کہ جب کوئی خطا ہوتی ہے، ایسا ستار کہ جب کوئی خطا ہوتی ہے، پردہ عفو میری جاں پہ گرا دیتا ہے۔ جیسے عفو درگزر ہم لکھتے ہیں تو عفو وہی والا عفو۔ ایک اور شعر، اہل جہاں تو مجھے بھول گئے ہیں لیکن، دوسرا مصرع، ایک تیری ذات ہے جس کا کرم ابھی ہے، ایک تیری ذات ہے کہ جس کا کرم ابھی ہے۔ اس میں وہ حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو جس طلبہ ان دو شعروں کی تشریح مکمل ہوئی ان کو دیکھ لیجیے گا، اور اگر کوئی ایشو ہوگا تو میں اگین پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔